ایت نمبر 8 اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تحمل، جو اٹھاتی ہے، کل انثی، ہر مادہ ہر مؤنث، وما، اور جو تغید، کم کرتے ہیں، الارحام، رحم، وما تزداد، اور جو وہ بڑھاتے ہیں، وکل شیء، اور ہر چیز، عندہ، اس کے ہاں، کس کے ہاں؟ اللہ کے ہاں، بمقدار، ایک اندازے کے ساتھ ہے، ایک مقدار کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کی گہرائی، کہ اللہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جس کو ہر مؤنث اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے۔ ہر مؤنث سے کیا مراد؟ انسانوں میں سے مؤنث، بندروں میں سے مؤنث، ہاتھیوں میں سے مؤنث، شیروں میں سے مؤنث، اونٹنیوں میں سے مؤنث، ان کے ہر مؤنث جو کچھ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہیں اللہ جانتا ہے، جبکہ وہ ماں خود نہیں جانتی۔ اس کو اتنی باتوں کا علم نہیں ہے جتنی باتوں کا اللہ کو علم ہے۔ اللہ اس کے پیٹ میں موجود یہ جس کو ہم اردو میں حمل کہتے ہیں، اس کے بارے میں ایک ایک چیز کا علم رکھتا ہے، اور وہ ماں خود اتنا علم نہیں رکھتی۔ اچھا، اللہ نے یہاں پہ کیا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ اٹھائے ہوتی ہے، کیا؟ ہر مؤنث۔ یہاں پہ ذرا غور کرنا ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ نہیں، اللہ نے کہا کہ میں اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، صرف مذکر مؤنث نہیں، یعنی کہ اس عمل، وہ حمل جو ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی، اللہ یہ بھی جانتا ہے۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ پیدا ہوگا زندہ یا مردہ پیدا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، وہ کہاں فوت ہوگا، کب فوت ہوگا، وہ خوش بخت ہوگا کہ بد بخت ہوگا، سعادت مند ہوگا کہ بد نصیب ہوگا، ایمان لانے والا ہوگا کہ کافر ہوگا۔ اللہ تو اس کے بارے میں ایک ایک چیز کا علم رکھتا ہے، اور آپ صرف اس وجہ سے خوش ہوتے رہتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ بھی کب؟ جب بچہ تقریباً 5 مہینے کا ہو جاتا ہے، 6 مہینے کا ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے تو آپ کو الف بے کا بھی نہیں پتا، اور 5-6 مہینے کے بعد بھی بس اتنا پتا چلا آپ کو بڑی مشکل سے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ یہ زندہ پیدا ہوگا ہی نہیں ہوگا آپ کو کبھی پتہ نہیں چلے گا، یہ جنت میں جانے والا ہوگا کہ جہنم میں جانے والا آپ کو کبھی پتہ نہیں چلے گا، اس نے رزق کتنا کمانا آپ کو کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ کئی باتیں ہیں جن کا انسان کو ذرا بھی پتہ نہیں ہے اور نہ ہوگا، تو حقیقی علم پھر کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ مذکر مؤنث کا علم بھی اللہ ہی نے دیا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے چاہے بغیر انسان علم لے لے، وہ بھی اللہ نے انسان کے ذہن میں ڈالا ہے، الٹرا ساؤنڈ کی مشین کو ایجاد کرنا اور اس کے ذریعے یہ معلومات لینا۔ تو اللہ جانتا ہے اس چیز کو جس کو اٹھائے ہوتی ہے ہر مؤنث، ہر مادہ، وما تغید الارحام، اور اللہ جانتا ہے اس چیز کو جس کو کم کرتے ہیں، الارحام و رحم۔ الارحام جمع ہے، کس کو کہتے ہیں؟ بچہ دانیوں کو، یعنی کہ وہ جس کے اندر بچہ ہوتا ہے، وہ کس چیز کو ارحام کم کرتے ہیں، کس چیز کو بڑھاتے ہیں، یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ حمل کی مدت کا کم ہونا یا زیادہ ہونا اللہ ہی جانتا ہے، اور حمل کا بڑھ جانا یا ضائع ہو جانا یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کم ہو جائے، یعنی کہ حمل ضائع ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ بڑھ جائے، ایک کی بجائے 2 بچے پیدا ہو جائیں۔ تو یہ ساری معلومات کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مقدار ایک اندازے کے ساتھ ہے۔ اچھا، اندازے کے لفظ سے آپ انسانی اندازہ نہ سمجھیں، انسانی اندازہ کیا ہوتا ہے؟ غلط بھی ثابت ہوتا ہے، تبدیل بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اندازہ حرف آخر ہے۔ اللہ کا اندازہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا یقینی علم ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے ازل سے لے کے اب تک، تو اللہ نے ہر چیز کے بارے میں پہلے سے لکھ رکھا ہے، اور یہ جو اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے اسی کو کہتے ہیں تقدیر۔ یہی اللہ کا اندازہ جو حرف آخر ہے، جو ناقابل تبدیلی ہے۔ تو اللہ کو معلوم تھا کہ آج میں اور آپ سورہ رات ایک ساتھ پڑھیں گے یہاں پہ،
اور یہ بھی اللہ کو پتا ہے کہ ہمیں آگے کتنی آیتیں پڑھی ہیں، نہ مجھے پتا ہے پڑھانے والے کو، نہ آپ کو پتا ہے پڑھنے والوں کو. اللہ کو پتا ہے کب سے، شروع سے. اللہ کو ہمیشہ سے معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا اندازہ ہے، کس کو کتنی اولاد دینی ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے پاس ہے. اس تقدیر کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے.